औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मौमन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप गर्मी को भी इंजॉय कर रहे होंगे। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि हम हर तरह का मौसम इंजॉय करते हैं। जी जनाब, इस वक्त हम कर रहे हैं साल अव्वल उर्दू की नई बुक 2025 के लेक्चर्स, और उस हवाले से आज हमारा टॉपिक है सबक नंबर 16, और ये नज़म है इखलास, रहमान बाबा की नज़म इखलास। तो जिस तरह हम हमेशा से करते हैं, पहले ज़रा तस्वीरी तारुफ देख लें। ये तस्वीर है जी रहमान बाबा की। ज़ाहिर असल तस्वीर नहीं है, उस वक्त कौन से कैमरे होते थे। एक इमेजनरी तस्वीर, यानी जो हम तक बात पहुंची उसके मुताबिक ये तस्वीर बनी हुई है रहमान बाबा की। नज़म हम उनकी देखेंगे इखलास, और तफसील से देखेंगे इखलास क्या है, इखलास से क्या मुराद है। एक तो इखलास होता है ना, खुलूस, हाथ मिलाना, किसी के साथ मुखलिस होना, एक इखलास का ये मतलब है। लेकिन यहाँ जो इखलास का मतलब है और जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो ये है कि हर काम को अल्लाह की रज़ा के लिए करना, हर काम को अल्लाह की रज़ा के लिए करना, जिसमें कोई दुनियावी लालच या मकसद ना हो, उसको इखलास कहते हैं। ये इस नज़म को रहमान बाबा, आप जानते हैं, पश्तो ज़बान के एक बड़े शायर हैं। तो इसको उर्दू में तर्जमा किया है प्रोफेसर मोहम्मद ताहा खान ने। तो ये यानी असल नज़म नहीं है, ये तर्जमा शुदा नज़म है। और आप देख रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद ताहा खान की तस्वीर, जिन्होंने इस पश्तो नज़म को तर्जमा किया है उर्दू ज़बान में। ये उनकी किताब है जी, प्रोफेसर मोहम्मद ताहा खान की मताए फ़कीर। मता कहते हैं ख़जाने को, तो फ़कीर का ख़जाना। तो ये इस किताब में से आपने ये नज़म पढ़नी है, इखलास, रहमान बाबा की। तो शुरू करते हैं जी। इस तारुफ के बाद सबसे पहले रहमान बाबा जिनको कहते हैं, उनका असल नाम अब्दुल रहमान था। अदबी नाम उनका रहमान बाबा के नाम से मशहूर हुए। वालिद का नाम आपके अब्दुल सत्तार था। महमद कबीले से आपका ताल्लुक़ है। इब्तदाई तालीम की बात करें तो रहमान बाबा ने इब्तदाई तालीम तसव्वुफ़ और फ़िक़ा की अपने गांव के जय्यद आलम मोहम्मद यूसुफ से हासिल की। ये बात तकरीबन 300 साल पहले की, आप सन देख रहे हैं 1632 से 1711, तो ये ज़हन में रखिए 300 साल तकरीबन पहले की बात है। उनके असलूब की बात करें, यानी लिखने के अंदाज की बात करें, तो पश्तो ज़बान के मशहूर शायर हैं रहमान बाबा। दूसरे पश्तो शोरा से अलग इनका मकतबा फ़िक्र है, यानी अपना पैगाम देते हैं। इनके मौज़ूआत देखें तो खुदी की तालीम है, जिस तरह हज़रत इकबाल ने खुदी की बात की। खुदी अपनी ज़ात की पहचान, अपनी ज़ात का शऊर कि हम कौन हैं, हमें दुनिया में क्यों भेजा गया, तो खुदी की तालीम की बात करते हैं। आलमगीर इंसानी मसावात की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। शायरी के ज़रिए आलमगीर मोहब्बत का पैगाम देते हैं। यानी आप यूँ समझें कि शायरी इलाका ही नहीं है बल्कि आफाकी है, आलमगीर है, जिसको आप इंग्लिश में यूनिवर्सल कहते हैं। जुल्म, बेइंसाफ़ी, इस्तेहसाल और आमरीत से नफ़रत का दर्स देते हैं हमें। इनकी शायरी में इखलाकी पहलू बड़ा गालिब है, यानी एक समझ लें कौम की इस्लाह की बात करते हैं, इसको मसलहा कहते हैं, इस्लाह करना, रिफॉर्मर, एक रिफॉर्मर के तौर पर इखलाकी पहलू नुमाया है, यानी नसीहती अंदाज है, आप यूँ समझ लें। रूहानियत, इखलास, इंसानी हमदर्दी और तसव्वुफ़ पे मुबनी शायरी है। आपकी शायरी में दीनी रंग नुमाया है, सादगी है, इखलास है और सच्चाई मिलती है आपकी शायरी में। इस्लामी तसव्वुफ़ और पश्तून सकाफ़त के हसीन इम्तजाज पर मुबनी कलाम है। तसव्वुफ़ यानी दीन को समझना, अकल से समझना, और पश्तो सकाफ़त में नज़र आती है। पश्तून शायरी के वाले से, यानी पश्तो शायरी का आपको हाफिज़ शराजी कहा जाता है, एक ये बड़ा एजाज़ आपके लिए। और जिस तरह आपने देखा कि पश्तो शायर थे, तो रहमान बाबा की नज़म तो पश्तो में है, इस नज़म को उर्दू में तर्जमा किया, और मंजूम तर्जमा, मंजूम तर्जमा का मतलब कि नज़म का तर्जमा भी नज़म में किया, तो उसको मंजूम तर्जमा कहेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद ताहा खान ने किया।
प्रोफेसर ताहा खान कसीरुल जहद, जिसको इंग्लिश में मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, शख्सियत है, यानी बहुत सी सिफात है आप में, लेकिन आपका जो बुनियादी तारुफ है वो ये है कि एक काबिल उस्ताद है और यही आपकी बुनियादी शनाख्त है। तहकीक व तनकीद में भी आप महारत रखते हैं, बहुत उम्दा मुतरजम है, यानी तर्जमा निगार है। जिस तरह आज भी आपने रहमान बाबा के एक नज़म का तर्जमा पढ़ना है। बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, ब्रॉडकास्टिंग रेडियो पे आप जो जानते होते ही है। तंजिया मज़ाहिया शायरी में इनका बड़ा ख़ास मकाम है प्रोफेसर ताहा खान का, बल्कि आपको उनका एक मज़ाहिया शेर सुनाते हैं। कहते हैं, वही है इख्तिलाफ बाहमी की अंजुमन अब तो, वही है इख्तिलाफ बाहमी की अंजुमन अब तो, फ़कत शादी के दिन उसने मिलाई हाँ में हाँ मेरी। मज़ाहिया शेरी ने, मेरी बीवी ने शादी को मैंने भी कबूल कहा, बीवी ने भी कबूल कहा, लेकिन उसके बाद कभी बेगम ने हाँ में हाँ नहीं मिलाई। तो ये आपको एक समझाने के लिए कि ये तंज़ो मज़ा इनकी ख़ास पहचान है। मताए फ़कीर के नाम से इन्होंने रहमान बाबा के सूफियाना कलाम का मंजूम उर्दू तर्जमा किया है, जिस बुनियाद पर आपको प्रोफेसर ताहा खान को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2007 में सदारती तमगा बुराए हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया है। ये नज़म इखलास मताए फ़कीर से ली गई, जो रहमान बाबा की नज़मों का तर्जमा है। इससे पहले कि हम बाकायदा नज़म शुरू करें, पहले ये देख लीजिए इखलास कहते किसको हैं। जब मैं इखलास की बेटा आपको जो भी तशरीह करा रहा हूँ, ये यानी आप समझ लें ये वो कंटेंट है जो आपने हर शेर में लिख सकते हैं, क्योंकि नज़म में आपको पता है ना एक ही बात चल रही होती है, तो ये वो मवाद है जो आप हर शेर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसमें मैंने कुरान और हदीस के हवाले भी दिए हैं, और ये हवाले भी वो हैं जो आप हर शेर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं इखलास के मायने और मफहूम को। इखलास के लुग़वी मायने यानी जो डिक्शनरी में लुगत में दिए गए हैं, किसी चीज़ की आमेज़श से दूसरी चीज़ को छांट कर अलग करना, यानी दो मिली हुई चीज़ों में से एक को अलग करना, ये लुग़वी डिक्शनरी के मायने में है। सो जब हम इस्लाम में इखलास की बात करेंगे, इस्लामी तालीमात के वाले से बात करेंगे, तो इससे मुराद ये है कि इंसानी ज़िंदगी में इंसान जो भी अमल करे और जिस सतह पर भी करे और जिस शक्ल में भी इबादत करे, वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करे। यानी इंसान का हर अमल, हर फेल, हर कौल अल्लाह की रज़ा के लिए, उसमें दिखावा ना हो, उसमें दुनियादारी ना हो, उसमें मुनाफकत ना हो, उसमें ड्रामाबाजी ना हो। इंसान का हर अमल इसलिए हो कि उसका रब उससे राज़ी हो जाए। इसको इखलास कहते हैं। देखिए, इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद क्या है? बहसियत मुसलमान अगर बात करें तो बहसियत मुसलमान हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए और है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। हम हर वो काम करें कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हर उस काम से बचें कि हमारा रब हमसे नाराज़ ना हो। तो इखलास ये है कि जो भी इबादत की जाए, जो भी अमल किया जाए, जो भी फेल किया जाए, जो भी काम किया जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। इसको इखलास कहेंगे। इस्लाम में इखलास ही तमाम अमाले सालिहा की बुनियाद है। इखलास के बगैर तमाम अमाल ऐसे ही हैं जैसे रूह के बगैर जिस्म होता है। इखलास ही वो गोहर है जिसकी वजह से अल्लाह करीम की बारगाह में हमारे अमाल शर्फ मकबूलियत हासिल करते हैं। देखिए, अगर इखलास ना हो तो ज़ाहिर है अल्लाह के नज़दीक वो अमल काबिल कबूल नहीं है, वो तो फिर दिखावा है ना, दुनियादारी है, दुनिया में नेक बनने का अमल है, वो इखलास नहीं है। मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। देखिए, अगर मैं घर में नमाज़ पढ़ूँ और मिसाल दे रहा हूँ आपको, सजदा करूँ 5 सेकंड का, लेकिन जब मैं बाहर नमाज़ पढ़ूँ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँ, लोगों के सामने नमाज़ करूँ, तो सजदे लंबे लंबे करूँ, दुनिया ये देखे कि कितना नेक इंसान है, लंबे सजदे करता है, तो वो लंबा सजदा भी गुनाह का बायस बन जाएगा मेरे लिए, क्योंकि उसके अंदर दिखावा है। मैं इसलिए लंबा सजदा करूँ दुनिया को दिखाने के लिए। तो इखलास ये है कि दिखावा ना हो, जो काम हो अल्लाह की रज़ा के लिए। इखलास के बगैर किसी अमल की कोई हैसियत नहीं होती, बल्कि हर अमल मौजिब सज़ा बन जाता है। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर
اخلاص اور صاحب اخلاص کی تعریف و تحسین فرمائی ہے اور اجر و ثواب کا وعدہ کیا اس شخص کے لیے جس کے عمل میں اخلاص ہو، یعنی جس کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہو۔ اخلاص کیا مطلب؟ جس کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف یعنی نبی پاک کی طرف آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دین کو خالص کرتے ہوئے، تو دین کو خالص کرتے ہوئے کیا مطلب؟ اسی کو اخلاص کہیں گے کہ ہم جو بھی کریں وہ اس طرح سے کریں کہ مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو اس کو ہم اخلاص کہیں گے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 تھی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ اس طرح سے فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 146 میں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وہ سنور گئے اور انہوں نے اللہ سے تعلق مضبوط جوڑ لیا اور انہوں نے دین اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ اخلاص ہوگا۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تو مومنوں کی سنگت میں ہوں گے، یعنی ان کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ان کو جنت میں مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ ایسے ہی سورہ غافر کی آیت نمبر 14 میں ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں پس تم اللہ کی عبادت اس کی طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی گزرے، یعنی جتنی بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور کوئی دوسرا شاہبہ بھی نہ ہو۔ سورہ زمر میں اس طرح ارشاد ربانی ہے آیت نمبر 2 میں، اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، پس آپ اللہ کی عبادت کیجئے، اس عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یعنی اللہ حکم دے رہے ہیں نبی پاک کو کہ آپ جو عبادت کریں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اس میں کوئی دوسرا شائبہ تک نہ ہو۔ اگر اخلاص کی اہمیت ضرورت جاننے کے لیے ہم فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہیں تو یہ حقیقت ہم پہ آشکار ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ دین تو نام ہی اخلاص کا ہے۔ تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ اموال، اموال مال کی جمع، بلکہ وہ تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں اعمال تو ظاہری ہوتے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، قلوب دل، نیت ہے نا۔ حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ نیتیں دیکھتا ہے کہ جو عبادت کی جا رہی ہے یہ کیا اللہ کے لیے ہے یا دنیا داری کے لیے، دکھاوا ہے، تو وہ عبادت جو خالص اللہ کے لیے کی جائے اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ڈیئر اسٹوڈنٹس میں نے جو اخلاص کا جو تشریح کی، آپ یہ ہر شعر میں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں نظم میں ایک ہی موضوع چل رہا ہوتا ہے، تو میں نے اکٹھی تشریح کر دی بجائے اس کے کہ ہر شعر میں الگ الگ تشریح کروں۔ اب آتے ہیں جی باقاعدہ نظم کی طرف۔ اخلاص شعر نمبر 1، ہم دوش سریا ہے مقام اخلاص، جو ملتا ہے غلام اخلاص۔ اخلاص خلوص کو کہتے ہیں، سچی ہمدردی کو بھی کہتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا یہاں اس کا مطلب ہے خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یعنی خلوص تو ہے لیکن خلوص کس چیز کا؟ یعنی وہ عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے۔
ہم دوش کہتے ہیں برابر، شانہ بشانہ چلنا، ساتھ ساتھ چلنا۔ ثریا آسمان پر موجود 7 ستاروں کا جھرمٹ، آپ نے دیکھا ہوگا جھرمٹ آسمان پر نظر آتا ہے ستاروں کا، اس کو ثریا کہتے ہیں۔ یعنی یہاں ثریا سے مراد بلندی، بلند مقام، یعنی ستاروں کا جھرمٹ لیا جائے گا۔ یہ دیکھیے جی، یہ آسمان پہ یہ 7 ستاروں کا جھرمٹ جو ایک آپ کو خاص ترتیب سے نظر آتا ہے، اس کو ثریا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو واپس آئیے جی۔ جی تو اب پھر مفہوم کیا بنا؟ ہم دوش ثریا ہے، ہم دوش ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مقام اخلاص، اخلاص کا، یعنی ثریا بلندی کو کہتے ہیں، نہیں اخلاص کا مقام اتنا بلند ہے، اور جو ملتا ہے غلام اخلاص، ہر شخص اخلاص کا غلام ہے، یعنی اخلاص کا قائل ہے۔ تو مفہوم کیا بنا؟ اخلاص کی فضیلت اور غلام اخلاص کا مقام و مرتبہ اس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تشریح میں آئیے تو اسلام میں اخلاص سے مراد، میں آپ کو ایسے بہت تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں، اسلام میں اخلاص سے مراد یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح اور جس شکل کی بھی عبادت کرے، اس کا دل اس کی عبادت اور عمل صرف اور صرف اس بات پر مطمئن ہو کہ یہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس بات پہ اس کا دل مطمئن ہو۔ اسلام میں اخلاص کا بڑا مرتبہ بیان ہوا ہے۔ زیر تشریح شعر کی بات کریں تو یہ پشتو شاعر رحمان بابا نے اسلام میں اخلاص کے مقام مرتبہ اور برکات کو اس شعر میں نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے۔ مصرع اول میں وہ بتاتے ہیں کہ مقام اخلاص یعنی خلوص نیت، سچائی، باطن کی پاکیزگی اور بے غرضی، یہ وہ سطح ہے جو ہم دوش ثریا ہے، یعنی اس کا مقام آسمان کے روشن ستاروں جتنا بلند ہے۔ یا شاعر نے در حقیقت اس روحانی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اخلاص محض ایک ظاہری خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ عمدہ صفت ہے جس سے انسان کا مقام و مرتبہ بلند ہو سکتا ہے۔ مصرع ثانی کی بات کریں تو اس کے اندر پھر مزید وضاحت کی گئی ہے کہ اس دنیا اور آخرت میں جو بلندیاں، جو عنایتیں، جو کامیابیاں اور فیوز و برکات ملتی ہیں، یعنی فیض کی جمع فیوز، وہ صرف اور صرف اخلاص کے غلاموں کو ملتی ہیں، یعنی جس نے اخلاص کو اپنایا اسی کا مقام مرتبہ بلند ہوگا، کامیابی اسی کے قدم چومے گی۔ اخلاص کے بغیر، انہوں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اخلاص کے بغیر دنیا آخرت دونوں میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں تو بھی آپ میں اخلاص، خلوص ہونا چاہیے، دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ عبادت کر رہے ہیں تو خالصتاً اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس میں کوئی دکھاوا، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ تصوف کی تعلیمات میں اخلاص کو قلب سلیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قلب سلیم یعنی وہ دل جو ہر قسم کے غیر اللہ سے پاک ہو، اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی عبادت ہو، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے۔ اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ وہ انسان جس میں صرف خدا کے لیے محبت ہو، وہ دنیا کے اعلیٰ ترین مرتبے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ رحمان بابا فرماتے ہیں کہ اخلاص کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ ثریا یعنی آسمان کی بلندیوں کے برابر ہے۔ اس پہلے شعر میں اگر ہم ادبی صنعتیں دیکھیں تو اس کو ویسے مطلب بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں پہلے شعر کے دونوں مصروں میں کافی ردیف موجود ہے۔ ادبی صنعتوں کی بات کریں تو صنعت استعارہ ہے۔ استعارہ یعنی ایک لفظ جو ظاہری معنوں میں استعمال نہ ہو، تو مقام اخلاص بلندی کا استعارہ ہے۔ صنعت تشبیہ بھی ہے، اخلاص کو ثریا اور ہمدوش کے قرار دیا گیا، یعنی تشبیہ دی گئی۔ صنعت تضاد بھی ہے، ایک طرح سے ایک طرف تو غلام کہا گیا جو ادنا ہوتا ہے، اور مقام ثریا جو بلند، یعنی ایک بلندی کی بات کی گئی، ایک پستی کی بات کی گئی۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے صنعت تضاد کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیں تو ایک مجذوب کا شعر دیکھیے، وہ کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔
خلوت تنہائی کو کہتے ہیں. یعنی اب دل، اللہ تعالیٰ میں نے دل سے دنیا کی یاد ختم کر دی، میں نے اپنے دل کو دنیا کی یاد کے بتوں سے پاک کر دیا، اور اب یہ دل اس قابل ہو گیا ہے کہ اس میں اللہ آ سکتا ہے. یعنی دل میں اللہ کب آتا ہے؟ جب دل میں دنیاوی خواہشات کے بت نہ ہو اور دل میں صرف اللہ کی رضا کی خواہش ہو. اس خوبصورت شعر کے تخلیق کار ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب، لیکن کیونکہ جگہ کم تھی اس لیے صرف میں نے مجذوب لکھ دیا. شوکت پردیسی کا شعر دیکھیں، وہ کہتے ہیں حسن اخلاص ہی نہیں ورنہ، حسن اخلاص ہی نہیں ورنہ آدمی تو آج بھی ہے. یعنی آدمی تو ہے، اس میں انسانیت نہیں، اس میں خلوص نہیں. پورنم الہ آبادی کا شعر دیکھیے، وہ کہتے ہیں حسن اخلاق اے عروس حیات، عروس دلہن، زندگی کی دلہن یعنی زندگی کی خوبصورتی. حسن اخلاق اے عروس حیات سب سے اچھا سنگھار ہوتا ہے. بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں انسان کے لیے جو سب سے اچھا سنگھار ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا اچھا اخلاق ہے. ایک مومن کی پہچان اس کے حسن اخلاق سے ہی ہوتی ہے. جی اب پہلے شعر کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دوسرے شعر کی طرف. گو فرش سے تا عرش سفر ہے دشوار، گو فرش سے تا عرش سفر ہے دشوار، طے کرتی ہے با یک جنبش گام اخلاص. عرش آسمان کو کہتے ہیں. یعنی فرش سے عرش تک کیا مطلب کہ زمین سے آسمان تک، یا یوں کہہ سکتے ہیں پستی سے بلندی تک. با یک جنبش، ایک ہی اشارے سے مطلب فوراً. گام اخلاص، گام کہتے ہیں قدم کو، جس کو سٹیپ کہتے ہیں چلنا. تو گام اخلاص، اخلاص کا قدم. یعنی اخلاص کا قدم ایسا ہے کہ یہ ایک ہی قدم سے زمین سے انسان آسمان تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اخلاص کا ایک قدم ہمیں بلندیوں کی انتہا تک لے جا سکتا ہے. تو مفہوم دیکھیے، اخلاص انسان کو روحانی ترقی کے طویل اور کٹھن سفر کو بآسانی طے کرنے کی طاقت دیتا ہے. کیا؟ اخلاص. اسلام میں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں ہر شعر میں، کیونکہ امتحان میں تو آپ کو پوری نظم نہیں آنی. اسلام میں اخلاص سے مراد یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی عبادت کرے، اس کا دل اس کی عبادت اور عمل صرف اس بات پر مطمئن ہو کہ یہ عبادت وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. جی میں نے ذرا فکرے کو دوبارہ سمپلیفائی کر دیا ہے کہ اسلام میں اخلاص سے مراد ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی بھی عبادت کرے، اس کا دل اس بات پر مطمئن ہو کہ اس کی تمام عبادات اور اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. زیر تشریح شعر میں مشہور پشتو شاعر رحمان بابا نے اسلام میں اخلاص کے مقام و مرتبے کو نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے. اس شعر میں شاعر ایک صوفیانہ حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اخلاص ایسا وصف ہے جو انسان کو زمین سے آسمان کی بلندی تک لے جاتا ہے. یعنی اخلاص کی بدولت اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ عظیم وسعتوں کو چھونے لگتا ہے. فرش تارش ایک روایتی ستارہ ہے جو دنیاوی سطح یعنی زمین سے لے کر ماورائی بلندیوں یعنی عرش تک کے روحانی مدارج کو ظاہر کرتا ہے. اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں نفس کی مخالفت، نفس انسانی خواہشات کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. دنیا کی کشش ہے، شیطانی وساوس یعنی وسوسے ہیں، انا کی بیڑیاں عائل ہوتی ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس گام اخلاص یعنی اخلاص کا قدم ہو تو وہ یہ تمام فاصلے یعنی تمام رکاوٹوں کو بایک جنبش یعنی ایک ہی جنبش یعنی ایک ہی قدم میں طے کر لیتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی وہ جن چیزوں پہ عمل مشکل نظر آتا ہے، اگر اخلاص ہو تو وہ ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ یا گام اخلاص کو ایک قدم قرار دینا اس طرف اشارہ ہے کہ اخلاص ایک ایسی روحانی قوت ہے جو دشوار ترین راستوں کو بھی آسان اور دور ترین فاصلوں کو بھی قریب کر دیتی ہے۔ اگرچہ دنیاوی پیمانوں پر وقت ہے، مشقت ہے، ظاہری عمل ہے، اس کی بنیاد پر انسان کو کامیابی ملتی ہے، لیکن اگر روحانیت کی بات کریں تو صرف اخلاص اور یعنی نیت کی پاکیزگی ہی سب سے بڑی کنجی ہے، اور صرف اس ایک بنیاد پر انسان مشکل سے مشکل مرحلہ طے کر سکتا ہے۔ شاعر یہ اخلاص کی طاقت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرش سے تاج کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا سفر اگرچہ بہت دشوار ہوتا ہے، اس میں بہت سی محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو انسان اخلاص کے راستے پر چلتا ہے اس کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ گام اخلاص سے مراد یہ ہے کہ اخلاص سے اٹھایا ہوا ایک قدم جو اس کی زندگی کو صحیح راستے پر لے آتا ہے۔ اس شعر میں بایک جنبش ایک نہایت اہم ترکیب استعمال کی گئی ہے۔ یہ صوفیانہ تصور کی نمائندہ ہے کہ صدقے دل اور خلوص کے ساتھ ایک لمحے کی توجہ بھی انسان کو معرفت کی بلند ترین سطح پر لے جا سکتی ہے۔ مولانا روم اور دیگر صوفی شعراء نے بھی کہا ہے کہ ایک صدی کی ریاضت ایک بے اخلاص لمحے کی توجہ کے برابر نہیں ہے۔ ایک صدی کی ریاضت ایک بے اخلاص بے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ غلط ہو گیا۔ ایک صدی کی ریاضت غلط ہو گیا، ایک پوری اخلاص لمحے کی برابر نہیں، یعنی وہ عبادت جو آپ نے ایک لمحے کی لیکن اخلاص سے کی، وہ ایک لمحے کی عبادت پوری صدی کی ریاضت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے جس میں اخلاص نہیں ہے۔ ادبی صنعتوں کی بات کریں، صنعت تضاد ہے، اس میں فرش اور عرش یعنی پستی اور بلندی کا ذکر ہے۔ صنعت مبالغہ ہے، بیک جنبش طے کرنا، یعنی ایک ہی قدم میں زمین سے آسمان تک جانا صنعت مبالغہ ہے، بظاہر مبالغہ ہے، لیکن اگر اخلاص کی بات کی جائے تو پھر یہ حقیقت بن جاتی ہے، مبالغہ نہیں رہتا۔ گام اخلاص کو یعنی قدم کی بجائے، یہاں گام اخلاص کا مطلب قدم کی بجائے نیت اور خلوص ہے، تو یہ صنعت استارہ کا استعمال اب کہیں گے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، حضرت اقبال کا شعر جو بہت ریلیٹ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، جست قدم، صرف ایک قدم، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا۔ یعنی لگتا تھا بہت دور ہے، لیکن عشق کے ایک قدم نے سارے فاصلے طے کر دیے۔ تو وہ عشق کا ایک قدم کون سا ہے؟ گام اخلاص۔ حضرت اقبالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے ابھی خام ابھی۔ دیکھیں عقل میں آپ مصلحت سے کام لیتے ہیں، لیکن جب عشق کی بات ہے وہاں مصلحت سے کام نہیں لیا جاتا، وہاں تو ایک ہی بات ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ سماپ اکبر آبادی کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں خلوص دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا، خلوص دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا، وہیں کعبہ سرک آیا جبیں ہم نے جہاں رکھ دی۔ تو یہ دیکھیے انہوں نے ایک سمجھانے کی کوشش کی ہے اخلاص کے مرتبے کو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس ویڈیو میں ہم نے شاعر کا تعارف دیکھا، نظم کا تعارف دیکھا، اور پہلے دو اشعار کی تشریح دیکھی۔ باقی اشعار ہم دوسری ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے، پہلی ویڈیو یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ تیسرے شعر کے ساتھ دوسری ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔